الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. گرامی قدر حاضرین، معزز مشاہدین، کتاب و سنت اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے محبت رکھنے والے اور اس کے لیے اپنا قیمتی وقت نکال کے درس میں حاضر ہونے والے میرے سعادت مند بھائیوں، آج ذوالحجہ کی 29 تاریخ ہے، سن 1444 ہجری. ذوالحجہ یہ عربی مہینے کا آخری مہینہ ہوتا ہے اور اس کے بعد آنے والا مہینہ محرم کا مہینہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے جب سے یہ دنیا بنائی ہے، زمین و آسمان بنائے ہیں، تب سے ہی اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ سال 12 مہینوں کے ہوں گے. جیسا کہ قرآن پاک میں سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں، اسی دن سے جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے. ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. یہی سیدھا دین ہے اور ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، السنۃ 12 شہرا منها 4 حرم 3 متوالیات ذو القعدہ وذو الحجہ ومحرم ورجب مضر الذی بین جمادہ وشعبان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، اس میں سے 3 مہینے تو ایک ساتھ آتے ہیں، مسلسل آتے ہیں، ذو القعدہ، ذو الحجہ اور محرم، اور ایک مہینہ الگ آتا ہے، وہ ہے رجب، جو مضر کے قبیلے کے نام سے منسوب ہے، جو جمادہ اور شعبان کے درمیان میں واقع ہے. تو یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے. ان مہینوں میں جو اگلا مہینہ آنے والا ہے وہ محرم کا مہینہ ہے، سال کا پہلا مہینہ. اس محرم کے مہینے کی کچھ اپنی خصوصیات ہیں. ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں ذوالحجہ بھی حرمت والا ہے، اگلا آنے والا مہینہ بھی حرمت والا ہے، لیکن محرم کی کچھ اور بھی خصوصیات ہیں. اس کی حرمت کی بنا پر ہی اسے محرم الحرام بھی کہا جاتا ہے. الحرام اس کے نام کے ساتھ میں لگا دیتے ہیں اس کی حرمت کو ظاہر کرنے کے لیے. محرم الحرام یہی وہ مہینہ ہے جسے اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ کا مہینہ، سارے مہینے اللہ کے ہیں، سارے دن اللہ کے ہیں، لیکن اس کو خاص طور پر نسبت کر کے کہا گیا اللہ کا مہینہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو صحیح مسلم میں ہے، آپ نے فرمایا، افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل وافضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. فرض صلاۃ کے بعد جس صلاۃ میں سب سے زیادہ اجر و ثواب ہے وہ رات کی صلاۃ ہے، اور رمضان کے صوم کے بعد جس صوم میں سب سے زیادہ ثواب ہے وہ اللہ کا مہینہ محرم کا صوم ہے. تو اس کو اللہ کا مہینہ بھی کہا گیا، اور دوسرے یہ بھی بتایا گیا کہ اس مہینے میں صوم رکھنا، ظاہر بات ہے وہ صوم فرض نہیں ہوگا، نفل ہوگا، کیونکہ صرف رمضان ہی فرض ہے. تو اس مہینے میں نفلی صوم رکھنا اللہ کے ہاں بہت زیادہ باعث اجر و ثواب ہے. پورے مہینے میں کسی دن آدمی پہلی تاریخ کو رکھ لے، دوسری کو رکھ لے، 15ویں کو رکھ لے، 18ویں کو رکھ لے، 22ویں کو رکھ لے، جس دن رکھ لے، پورے مہینے میں جب بھی کوئی شخص صوم رکھتا ہے تو اس کا اجر و ثواب بقیہ مہینوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. لیکن خاص طور پر محرم کی 10ویں تاریخ کو صوم رکھنا
ایسا ہے جس کا ثواب 1 سال کے گناہوں کی معافی ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوم یوم عاشوراء احتسب علی اللہ عز وجل ان یکفر السنۃ التي قبلہ، عاشورہ کے مہینے کے صوم، عاشورہ کے دن کے، محرم کی 10ویں تاریخ کا نام ہے عاشورہ، محرم کی 10ویں تاریخ عاشورہ کے صوم کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ 1 سال کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ صوم ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا تھا، ان کے دین کا بچا ہوا حصہ تھا، اس لیے مکہ میں مسلمان اس صوم کو رکھا کرتے تھے اور ان کے لیے فرض تھا۔ لیکن جب مدینہ میں پہنچے اور سن 2 ہجری میں صوم رمضان فرض ہوا تو ایسی صورت میں صوم عاشورہ کی فرضیت ختم ہو گئی کہ اب تو رمضان فرض ہے، صوم عاشورہ فرض نہیں ہے، اب جو رکھنا چاہے رکھے اور جو نہ رکھنا چاہے وہ نہ رکھے۔ پھر اس کے بعد میں جب یہ بتایا گیا کہ مدینہ کے یہودی بھی اس دن کی تعظیم کرتے ہیں اور اس دن کو صوم رکھتے ہیں، تو ان سے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم لوگ محرم کی 10ویں تاریخ کو صوم کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا ھذا یوم نجى اللہ موسیٰ وبنی اسرائیل وأهلك فرعون وآلہ فنصوم شکرا للہ عز وجل۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہی وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو فرعون اور اس کے آل و اولاد کے ظلم و زیادتی سے نجات عطا فرمائی تھی۔ فرعون کو غرق دریا کر دیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو دریا پار کر دیا تھا، تو اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے میں صوم رکھا تھا۔ فصامہ موسیٰ شکرن، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے شکرانے میں صوم رکھا تھا، اس لیے یہودی بھی اسی راستے پر چل رہے تھے اور ان کی اتباع میں صوم رکھ رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ قریبی ہیں، تم سے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ نبی سب آپس میں کیا ہوتے ہیں؟ بھائی بھائی ہوتے ہیں، تو وہ ہمارے بھائی تھے، توحیدی کی دعوت لے کے آئے تھے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم رکھا۔ پھر یہودیوں کی مخالفت کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے فرمایا لئن عشت الی قابل لاصومن التاسع، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 9 کا رکھوں گا۔ یعنی یہ آخری سالوں کی بات ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ اگلے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور آپ کے لیے محرم کا دن نہیں آیا، تو ہم 9ویں کا روزہ رکھیں گے، 9ویں کا صوم رکھیں گے۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ کیا یہ مفہوم ہے کہ 10ویں کا چھوڑ دیں گے اور صرف 9 کو رکھیں گے، یا یہ مفہوم ہے، یہ معنی ہے کہ ہم 10 کو بھی رکھیں گے، صوم کو بھی رکھیں گے؟ علماء نے دونوں معنی بیان کیا ہے، لیکن زیادہ جو معنی جس پر اہل علم جس بات کے قائل ہیں وہ یہی ہے کہ 10 تو اصل ہے، اس دن تو رکھنا ہی رکھنا ہے، 9 کو اس کے ساتھ ملا لینا ہے۔ اور چونکہ ابھی آپ یہ حدیث سن چکے ہیں کہ محرم کے مہینے میں جتنا بھی نفلی صوم رکھا جائے باعث ثواب ہے، اس لیے علماء نے 3 درجہ بیان کیا۔ محرم میں صوم رکھنے کا یا عاشورہ کے صوم کا 3 درجہ ہے۔ سب سے کم تر درجہ یہ ہے کہ آدمی صرف 1 دن صوم رکھے 10ویں تاریخ کو، اور انشاءاللہ اس کا اجر کیا ہے؟ 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آدمی 2 دن صوم رکھے 9 اور 10 کو، اور اگر اللہ کسی کو توفیق دیتے ہیں تو اس سے زیادہ رکھے، 9 10 11 رکھ لے، یا اس سے پہلے دنوں میں رکھ لے یا اس کے بعد کے دنوں میں رکھ لے۔ چونکہ ایک بار رکھنا شروع کر دیا تو آسان ہے، 9 کو بھی رکھ لے گا، 10 کو بھی رکھ لے گا، 11 کو بھی رکھ لے گا۔ لیکن وہ روایت جس میں یہ ہے کہ آدمی 10ویں کو صوم رکھے عاشورہ کو اور اس سے پہلے 1 دن رکھ لے یا بعد میں 1 دن رکھ لے، تو وہ حدیث چونکہ ضعیف ہے، اس لیے اس کی بنیاد پر اسے دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ لیکن حدیث عام صحیح ہے کہ محرم کے مہینے میں نفلی صوم سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے، اس لیے کبھی بھی وہ رکھا جا سکتا ہے، اور 11ویں کو بھی اس لیے رکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو رہا محرم کے مہینے سے متعلق کہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں اس میں سے ایک مہینہ محرم کا ہے جو آگے آ رہا ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں یہ مسائل جاننا چاہیے۔ کتنے مسائل ہو گئے محرم سے متعلق؟ ایک تو یہ کہ حرمت والا مہینہ ہے، دوسرے یہ کہ اللہ کا خاص مہینہ ہے، تیسرے یہ کہ اس مہینے میں جتنا بھی نفلی صوم رکھا جائے اللہ کو پسند ہے، چوتھے یہ کہ محرم کی 10ویں تاریخ کو خاص طور پہ صوم رکھنا
ایک مہینے 1 سال کے گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ 9ویں تاریخ کو اگر 10ویں کے ساتھ ملا لیا جائے تو یہ مزید بہتر ہے۔ اور 5ویں بات یہ کہ اگر اور بھی ملایا جائے، یعنی 9، 10، 11 کو رکھ لیا جائے یا اس کے علاوہ مہینے میں جب بھی رکھ لیا جائے تو وہ اور بھی بہتر اور اولا ہے۔ تو حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ حرمت والے مہینوں کے بارے میں اب ہم پھر لوٹتے ہیں اسی قرآن پاک کی آیت کی طرف، جس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ منہا اربعۃ حرم، ان مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو۔ ان مہینوں سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ پورے 12 مہینوں میں اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو یا ان 4 میں ظلم نہ کرو؟ پورے 12 میں ظلم نہ کرو، ان مہینوں میں پورے 12 مہینوں میں ظلم نہ کرو، اور خاص طور پر ان 4 مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، کیونکہ یہ زیادہ قابل احترام ہے، اس لیے زیادہ اس میں ظلم سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کے معنی ہوتا ہے کمی کرنا، اور ظلم کے معنی ہوتا ہے زیادتی کرنا۔ کمی کرنا بھی، عربی زبان عجیب زبان ہے، دونوں طرف کا معنی ہے۔ کمی کرنا بھی ظلم اور زیادتی کرنا بھی ظلم، جبکہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے۔ قرآن پاک میں کمی کرنے کے معنی میں بھی ظلم کا لفظ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكِلْتَ الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، دونوں باغوں کا پھل بھرپور آیا اور کچھ بھی کمی نہیں تھی۔ وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، پھل آنے میں کوئی کمی نہیں تھی، تو کمی آنا ظلم کہا گیا۔ اور زیادتی تو ظلم ہے، معروف ہے، کسی پر زیادتی کرنا ظلم ہے۔ زیادتی کن چیزوں میں کی جاتی ہے؟ جن چیزوں پہ زیادتی کرنے سے ظلم ہو جائے گا، جن چیزوں کو قابل احترام شریعت نے بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان فرمایا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، کہ تمہارے خون یعنی تمہاری جان اور تمہارے مال اور تمہاری عزت و آبرو ایک دوسرے کے لیے ویسے ہی محترم ہے جیسے حرمت والے مہینے محترم ہیں، جیسے شہر مکہ محترم ہے، جیسے حج کے دن محترم ہے، اسی طرح سے لوگوں کی جان، لوگوں کا مال اور ان کی عزت و آبرو محترم ہے۔ انہی چیزوں میں زیادتی یا کمی کی جاتی ہے۔ جو آپ کے اوپر فرض ہے وہ ادا نہ کرنا یہ بھی ظلم ہے، اور جو آپ کی چیز نہیں ہے وہ زیادتی کے ساتھ لینے کی کوشش کرنا وہ بھی ظلم ہے۔ ایک چیز آپ کی نہیں ہے اور آپ نے جھوٹا دعویٰ کر دیا کہ یہ میرا مال ہے، وہ آپ کا مال نہیں ہے، آپ نے جھوٹا دعویٰ کر دیا، کیس کر دیا، تو یہ آپ ظلم کر رہے ہیں کہ نہیں ظلم کر رہے ہیں؟ آپ کے اوپر کسی کا مال نکلتا ہے، آپ اسے نہیں دے رہے ہیں، تو ظلم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ تو جو آپ کے اوپر فرض ہے وہ نہ کریں، وہ ادا نہ کریں تو وہ ظلم ہے، اور جو آپ کا حق نہیں ہے، دوسرے کی ملکیت ہے، اسے لینے کی کوشش کریں تو ظلم ہے۔ ظلم میں یہ بھی آتا ہے کہ کوئی بھی چیز اس کی جگہ کے بجائے کہیں اور رکھیں، جس کا جو مقام ہے اسے وہ مقام دینا عدل ہے، اور جس کا جو مقام ہے اسے مقام نہ دینا ظلم ہے۔ اسی لیے عربی میں کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے مقام پہ رکھنے کے بجائے کسی اور مقام پہ رکھ دینا ظلم ہے۔ یہ ایک بوتل ہے، یہ اس کا ڈھکن ہے، اب اس کا ڈھکن میں نکال کر کے یہاں لگانا چاہوں ڈھکن بنا کے، یہ کیا کر رہا ہوں میں؟ ظلم کر رہا ہوں، کیونکہ اس کی جگہ، اس ڈھکن کی جگہ یہ ہے، نہ کہ اس کا کور ہے نا۔ جس کی جو جگہ ہو، گترا کی جگہ کہاں ہے؟ شماغ کی جگہ سر ہے، اب اس کو میں پاؤں میں لپیٹوں تو کیا کر رہا ہوں؟ ظلم کر رہا ہوں، اس کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا، دوسری جگہ کر دیا۔ جوتے اور چپل کی جگہ پیر ہے، اگر پیر کے بجائے سر پہ رکھیں تو ظلم ہے۔ تو وضع الشیء فی غیر محلہ، جو جس چیز کی جگہ ہے اس جگہ سے ہٹا کے کسی اور جگہ رکھ دینا یہ ظلم ہے، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ تو اسی لیے سب سے بڑا ظلم اس کائنات میں کیا ہے؟ شرک ہے۔ سب سے بڑا ظلم اس کائنات میں شرک ہے،
کیونکہ عبادت کے رکھنے کی جگہ کیا ہے؟ عبادت کے بھیجنے کی جگہ کیا ہے؟ اللہ. اللہ عبادت کے لائق ہے. اپنی عبادت اسی کو دینا چاہیے, اپنا سجدہ اسی کو دینا چاہیے, اپنا رکوع اسی کو دینا چاہیے. اب اس کو دینے کے بجائے جب ہم ان کو اور ان کو اور ان کو دینے لگے تو ہم نے ظلم کیا. جس چیز کو جس جگہ رکھنا چاہیے اس جگہ رکھنے کے بجائے کہیں اور رکھ دیا, ظلم کیا. ظلم کی اللہ تعالیٰ کے یہاں 3 طرح کی صورتیں ہیں. ایک ظلم تو وہ ہے جو اللہ معاف نہیں کرے گا. وہ کون سا ظلم ہے؟ جو شرک والا ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. یہ ظلم اللہ معاف نہیں کرے گا. اگر توبہ انسان نے نہیں کیا, توبہ کر لے گا معاف ہو جائے گا, ہے نا. بلا توبہ کے مر گیا اسی ظلم پہ باقی رہ کر تو معافی نہیں ہوگی. دوسرا ظلم ہے جو انسان آپس میں ایک دوسرے پر کرتے ہیں, چاہے جان کے معاملے میں ظلم ہو, چاہے مال کے معاملے میں ظلم ہو, چاہے عزت و آبرو کے معاملے میں ظلم ہو. وہ اللہ چھوڑے گا نہیں, اس کو اللہ تعالیٰ بدلہ پورا کروائے گا, چاہے اسی دنیا میں اس کی سزا ملے اور چاہے آخرت میں. یہاں تک کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو مارا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ ان کو ایسے جانے نہیں دے گا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بے سینگ والی بکری کو سینگ عطا فرمائے گا اور وہ بدلہ لے گی سینگ والی بکری سے. اس کا سینگ ختم کر دیا جائے گا اور وہ مار کے اپنا بدلہ لے گی. تو اللہ تعالیٰ جو بندوں کے درمیان آپس میں حقوق ہیں, اگر اس میں کوئی پورا نہیں کرتا ہے تو اس کو پورا کروایا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس میں دخل نہیں دے گا, اس کو اللہ تعالیٰ پورا ہی کرے گا, کچھ بھی چھوڑے گا نہیں. تیسرے ظلم کی صورت یہ ہے جو انسان اپنے آپ پر گناہوں کی صورت میں کر لیتا ہے, جو اپنے اور اللہ کے بیچ میں. اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت اللہ چاہے تو معاف کر دے, اللہ چاہے تو سزا دے دے. یہ ظلم کی تیسری صورت ہے. حقیقت یہ ہے کہ ظلم کے مقابلے میں کیا ہے؟ عدل, اور عدل کے مقابلے میں ہے ظلم. اللہ نے جو دین بھیجا ہے وہ پورا کا پورا عدل ہے, اور اللہ نے ہمیشہ عدل کا حکم دیا. ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. ہمیشہ خطبہ میں یہ چیز پڑھی جاتی ہے, آیت پڑھی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے, اور عدل میں اللہ کے سارے احکام شامل ہیں. اللہ نے جس کا بھی حکم دیا, جس کام کے کرنے کا حکم دیا وہ عدل ہے, اور جس کام سے اللہ نے روک دیا اس کو کرنا ظلم ہے. تو تمام ممنوع چیزوں کا ارتکاب کرنا ظلم, اور تمام حکم دیے ہوئے احکامات پہ عمل کرنا عدل ہے. اور اللہ نے عدل کا حکم دیا ہے اور ظلم سے روکا ہے. ظلم میں سمجھنے کے لیے اگر آپ دیکھیں ایک ایک چیز پر 3 طرح کا ظلم آیا. جان پہ ظلم, جان پہ ظلم کہاں سے شروع ہوگا؟ سامنے والے کو آپ کیسے کیسے تکلیف پہنچا سکتے ہیں؟ اپنی زبان سے تکلیف پہنچا سکتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے تکلیف پہنچا سکتے ہیں, اپنے پیر سے تکلیف پہنچا سکتے ہیں. جس طرح سے بھی آپ اسے تکلیف پہنچائیں اس کے جسم کے معاملے میں, اس کی جان کے معاملے میں, یہ پورا کا پورا ظلم ہے. تماچا مار دیا, زخمی کر دیا, یا جان لے لی, آخر حد تک قتل ہو گیا, آخر تک. یہ تو چھوٹے سے لے کر بڑے تک اس میں درجات ہیں ظلم کے. مال کے معاملے میں ایسا ہے, آدمی کی رضامندی کے بغیر اس کا مال اس سے آپ حاصل کر لیں. وہ راضی نہیں ہے لیکن آپ کسی طرح سے آپ اسے مال اس سے لے رہے ہیں اس کی رضامندی کے بغیر, چاہے چھین کے لے رہے ہیں, چاہے چوری کر کے لے رہے ہیں, چاہے رشوت کی صورت میں لے رہے ہیں, چاہے سود کی صورت میں لے رہے ہیں, چاہے جوا کی شکل میں لے رہے ہیں, چاہے اور کسی طرح سے اس کا مال لے رہے ہیں, یا آپ نے قرض لیا تھا واپس نہیں کر رہے ہیں. یہ ساری سب ظلم کی صورتیں ہیں جو مال میں ظلم انسان کرتا ہے. تو ظلم سے اللہ نے روکا. فلا تظلموا فیہن انفسکم. حرمت والے مہینوں میں بلکہ سارے مہینوں میں ظلم نہ کرو, اپنے آپ پر ظلم نہ کرو, ان دنوں میں ظلم مت کرو. اور تیسری چیز کیا؟ عزت و آبرو کے معاملے میں ظلم ہے. آدمی کو گالی بکے, اس کے اوپر تہمت لگائیں, اس کے اوپر الزام تراشی کریں, اس کے حلالی حرامی ہونے کی بات کریں, اس کے جو ہے زنا کی تہمت یا دوسری تہمت جس کے اس سے عزت و آبرو پہ داغ پڑے, تو یہ ساری چیزیں عزت و آبرو میں زیادتی کی مثال ہے. تو کسی طرح کا بھی ظلم
اس سے ایک مسلمان کو، صاحب ایمان کو دور رہنا ہے، اور ان دنوں میں خاص طور پہ دور رہنا ہے، خاص طور پہ شرک والا ظلم جو اللہ کے مسئلے میں بھی ظلم ہے اور اپنے اوپر بھی ظلم ہے، اپنے اوپر بھی ظلم ہے، اپنے نفس پہ ظلم ہے۔ ہمارے نفس کو اللہ تعالیٰ نے معزز بنایا کہ نہیں بنایا؟ انسان کو بقیہ مخلوق کے مقابلے میں اللہ نے معزز بنایا ہے۔ اللہ الحمدللہ انسان کو اللہ نے عزت والا بنایا ہے، اور ہر کسی کو اپنی عزت و آبرو کا خود خیال رکھنا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی ہے۔ جانوروں کے مقابلے میں انسان کی عزت زیادہ ہے، پیڑ پودوں کے مقابلے میں انسان کی عزت زیادہ ہے، پتھروں کے مقابلے میں انسان کی عزت زیادہ ہے۔ اس کائنات کی ساری چیزوں کو اللہ نے کس کے لیے بنایا؟ انسان کے لیے بنایا۔ سورج کو ہمارے لیے بنایا، ہم کو سورج کی پوجا کے لیے نہیں بنایا۔ چاند کو ہمارے لیے بنایا کہ چاند ہمیں چاندنی دے۔ تاروں کو ہمارے لیے بنایا کہ تارے ہماری آنکھوں کے لیے زینت بنے۔ پھول اور پھل ہمارے لیے بنائے کہ ہم ان کی خوشبو سے فائدہ اٹھائیں اور پھلوں کی لذت سے لذت اندوز ہوں۔ تو اللہ نے ساری کائنات ہمارے لیے بنائی، ہم کو نہیں بنایا کہ ہم سب کی پوجا کرنے لگ جائیں، کبھی پتھر کی پوجا کرنے لگ جائیں، کبھی جانور کی پوجا کرنے لگ جائیں، کبھی اپنے جیسے انسان کی پوجا کرنے لگ جائیں۔ تو یہ کیا ہوا؟ ہم نے اپنی عزت جو اللہ نے سب سے اوپر بنایا تھا، تو ہم نے خود اپنے آپ کو پستی میں گرایا کہ نہیں گرایا؟ ہم نے خود اپنے آپ کو ذلیل کیا، تو اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اللہ نے ہم کو بلند کیا تھا، ہم نے اپنے آپ کو ذلیل کر لیا۔ تو یہ شرک ہے جس میں انسان خود اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے۔ اور اللہ کے لیے کیسا ظلم ہے یہ؟ اللہ کے معاملے میں ظلم کرتا ہے، اللہ کا حق نہیں دیتا۔ بھائی آپ نے ایک شخص کو مزدوری پہ رکھا، کام پہ رکھا، اس کا حق کیا ہے؟ آپ مزدوری اسے دیں۔ آپ نے طے کیا کہ آپ میرے یہاں دن بھر مزدوری کرو، آپ کے لیے 100 ریال۔ جب وہ شام کو جانے لگا تو آپ نے کہا نہیں یہ خالی 90 رکھ لو، تو یہ ظلم ہے کہ عدل ہے؟ ظلم ہے۔ اور کچھ بھی نہیں دیا تو وہ بھی ظلم ہے۔ اور اس کو دینے کے بجائے ایک تیسرے آدمی کو بلا کے اس کو دے دیا۔ تو نے دن بھر کام کیا، 100 تجھ سے طے تھا، لیکن اٹھا کے اس کو دے دیا، ادھر ادھر یہ لو 100 ریال، اس آدمی نے کام کیا تم لے کے جاؤ۔ عدل ہے کہ ظلم ہے؟ جس کا حق جس کے لیے تھا اسی کو دینا چاہیے۔ اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا تھا؟ کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ ہی کی عبادت کریں، اللہ ہی کا نام لیں، اسی سے دعا مانگیں، اسی کو پکاریں، اسی کو سجدہ کریں، اسی سے منت مانگیں، اسی کے لیے جانور قربان کریں، اسی کے نام پہ اپنا مال خرچ کریں۔ اللہ نے اس لیے پیدا کیا تھا۔ تو جب ہم یہ ساری چیزیں اللہ کو دینے کے بجائے دوسرے کو دینے لگ جائیں تو یہ عدل ہے کہ ظلم ہے؟ یہ ظلم ہے۔ ہم نے اس چیز کو، جس چیز کو جہاں رکھنا چاہیے وہاں نہیں رکھا، جو حق جسے دینا چاہیے اسے نہیں دیا۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے جو اس فہرست میں آتا ہے جس کو اللہ کبھی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے، دکھ کی بات یہ ہے کہ محرم کے مہینے میں یہ ظلم بہت زیادہ ہوتا ہے، شرک والا ظلم، جس کی عدم معافی کا اللہ نے پہلے اعلان کر دیا کہ توبہ نہیں کرو گے تو اس کی معافی نہیں ہوگی۔ اللہ کو چھوڑ کر لوگ غیر اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، لوگ غیروں کو پکارتے ہیں، اپنی مصیبت میں دعائی دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ مشکل کشائی کوئی اور کرے گا، سمجھتے ہیں حاجت روائی کوئی اور کرے گا، اللہ کے سوا کوئی اور ہے جو ان کی مصیبتیں دور کر سکتا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے بھی لا الہ الا اللہ کو بھول گئے۔ لا الہ الا اللہ، ہماری ساری عبادتوں کا حقدار تنہا اکیلا اللہ ہے۔ اللہ کے سوا اور کسی سے نہ دعا مانگیں گے، نہ اس کے لیے سجدہ کریں گے، نہ اس کے لیے رکوع کریں گے، نہ اس کے لیے نظر و نیاز کریں گے، نہ اس کے لیے منت مانیں گے، نہ اللہ کے گھر کے علاوہ کسی جگہ کا طواف کریں گے، نہ اللہ کے گھر کے علاوہ کسی اور جگہ کا غلاف اور چادر چڑھائی جائے گی، نہ اور کوئی بھی عمل، کوئی بھی عبادت اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں کی جائے گی۔ تو یہ تو محرم حرمت والا مہینہ ہے۔ اللہ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں خاص طور پہ اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے ظلم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ ظلم ہم سے ہو گیا اس سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اسے قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم.